براہ راست آپ کو لے چلیں گے فیصل واوڈہ کی جانب، کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہا ہے. اس سب کا ڈیٹا بھی میں نے اکٹھا کر لیا ہے. لیکن جو پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، جو سندھ کو کم پانی کی شکایت ہے سی ایم سندھ کی طرف سے، اس میں ضرور پچھلی حکومت نے ایک وربل آرڈر کے تحت، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ٹیلی میٹرز بند کر دیے تھے اور اربوں روپے کے ٹیلی میٹر تباہ کر دیے، اور اس میں کنسنسس گورنمنٹس کا نہیں ہو رہا تھا. وہ میری وزارت کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سی ایم سندھ سمیت باقی سارے سی ایمز مان گئے ہیں کہ میں ٹیلی میٹرز ان کو لگا کے دوں گا. جس پہ کنسنسس نہیں ہو رہا تھا، خاص طور پہ مراد علی شاہ صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے اندر، کہ دوسری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کسی کام سے نہیں روک رہے، اور جب تک یہ ٹیلی میٹرز نہیں لگتے، ٹینڈر اور بڈنگ اور سب کچھ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتی، پولیس پیٹرولنگ اور رینجز کی پیٹرولنگ ہوگی تاکہ پانی کو بچایا جا سکے. 58% چوری کا مطلب یہ کہ اگر 18% لیکیج نکال دوں اس میں سے تو 40% اسٹریٹ چوری ہے، اور اگر اس 40% کو اگر ہم کنٹیل کر لیتے ہیں اور اس میں سے 20% بھی بچا لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کوشش تو ہماری ہوگی پوری کی، تو کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 2 یہ کہ یہ جو ہم RO پلانٹس لگا رہے ہیں، یہ 115 اور 116 کے دونوں اطراف پہ، کہ میرا علاقہ دونوں کا ہے، 249 بناتا ہے، اور اس میں 118 کو بھی ہم اکاموڈیٹ کریں گے. جو 1200 سے 1500 آدمیوں کو کھانے کا فری کا شروع ہونا ہے کھانا، وہ میرے نیکسٹ وزٹ سے پہلے سب ان پلیس اور آپریشن میں ہوگا، اور میڈیا کے جو میرے دوست ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے. جو غلط چیز میری کوتاہی یا میری طرف سے بھی کوتاہی یا میرے MP یا میری پارٹی کی طرف سے بھی ہوگی، میں آپ کی وہ بات کو سنوں گا بھی، اس پہ جواب بھی دوں گا اور اس پہ عمل بھی کروں گا ٹھیک ہونے کا. روڈیں اور سڑکیں اور سیوریج لائنز کا مسئلہ ہے، اس پہ بھی ہنگامی بنیادوں پہ کام سندھ گورنمنٹ کے تھرو ہی میں کر سکتا ہوں. اور میں نے وہ انا پرستی کا مسئلہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور تم غلط ہو، یا تم نے چوری کی اور میں ایماندار ہوں اور میری پارٹی ایماندار ہے. میں نے وہ بحث کو بھی دور کر دیا، کیونکہ میری مخالفت کے اوپر میرے پاکستان اور میرے کراچی اور میرے سندھ کی عوام پس رہی ہے. وہ پسنے کا حل میں نے نکالا کہ جی میں اپنا انا پیچھے کی، اور میں نے کہا جی ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے. ہماری سیاسی مخالفت ایک دوسرے کی پارٹیوں کے ساتھ ہے، تھی اور شاید رہے گی، لیکن جو چیز اچھی ہوئی ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے مجھے آج بھی یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں لسٹیں دے دیں، کیونکہ آج میرے پاس بہت ساری ڈیٹیل میں چوری کے کنیکشنز، جعلی کنیکشنز، ابھی جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے، کئی جگہ پہ تو سیوریج لائن، پائپ لائنز، پانی کی لائنز ہی نہیں موجود. اس کے اندر آج ہم نے DMC کے آفس میں ریڈ کیا، جا کے اس کو چیک کیا، تو آپ نے دیکھا کہ DMC ڈاؤن آفس کے اندر ایک بھی آدمی موجود نہیں تھا. تو میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں. نہ ہم وہ وفاقی حکومت ہے، نہ میں وفاقی وزیر ہوں جو یہ برداشت کروں گا. میری ڈومین ہے یا نہیں ہے، میں ایز اے پاکستانی، پورا پاکستان میری ڈومین کا حصہ ہے، اور میں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی جانتا ہوں. اور میں خالد مقبول صدیقی صاحب سے بات کروں گا، میں CM سندھ سے بات کروں گا، میں سعید غنی صاحب سے آج بات کروں گا اس مسئلے کے اوپر کہ ٹاؤن آفس اگر آپریشنل نہیں ہوگا تو پھر کس طرح کام ہوگا. انکروچمنٹ گرانے کا آرڈر سپریم کورٹ نے دیا ہے کراچی کے اندر، الزام پہ تحریک انصاف پہ لگ رہا ہے. کیوں؟ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اور یہ میں ضرور کھلے عام کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ووٹر کے سب سے زیادہ گرائے جا رہے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں جائز جو ہیں، ان کی جائز چیزیں بھی گرائی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں اکراس دا بورڈ کریں، اس میں نہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کا کون ہے، پیپلز پارٹی کا کون ہے، MKM کا کون ہے، نون کا کون ہے، یا کاف کا کون ہے. جب ایک حکم ملا ہے سپریم کورٹ سے، تو اس حکم کی جو آپ پیروی کر رہے ہیں یا اس کی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر نیوٹرل کام کریں، ناجائز ذاتی نہ کریں. اور ہم ایز اے وفاقی حکومت اس پہ ڈیبیٹ کر رہی ہے، ڈسکس کر رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کے، اور ان کو ہم نے کچھ مشورے دیے ہیں کہ کوئی لیگلائز کرنے کا طریقہ بنایا جائے، ان غریبوں کو مہلت دی جائے، ان کو ڈی پلیس کرنے کے اندر کوئی جگہ کا رستہ بنایا جائے. جو وفاق نہیں کر رہا، وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم پورے پاکستان میں شمول کراچی ان اسپیسیفک امپورٹنٹلی کراچی کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ نہ تو ہمارے توجہ یہ انکروچمنٹ انلیگل گرانے سے کوئی ہمارا واسطہ ہے، نہ ہمارا تعلق ہے. ہاں ہمارے ووٹرز کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور ہم اس پہ سلسلے میں بھی وفاق اپنا کام کر رہی ہے. اور اس میں اگر ضرورت پڑی تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب ہیں، ان کے ہم ہیلپنگ آرم بند کر ان کا مشورہ بھی لیں گے، ان کو مشورہ دیں گے، ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پانی سے ریلیٹڈ، میری وزارت سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کروں گا، آؤٹ آف دا باکس آ کے سپورٹ کروں گا، آؤٹ آف دا وے سپورٹ کروں گا.
اور میں ان کے وعدے کو یاد دلاؤں گا چیف منسٹر سندھ کے کہ وہ میری ہر مسئلے کو میرے علاقے سے لے کے پورے سندھ کے مسئلے سالو کریں گے. اور سعید غنی صاحب سے میری جو آخری بات ہوئی اس میں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ان کے بس میں ہے وہ کر کے دیں گے, لیکن ابھی تک سعید غنی صاحب آپ کے احکامات شاید گراؤنڈ تک نہیں پہنچے ہیں. تو میں آپ کو یاد بھی دلاؤں گا, ریکویسٹ بھی کروں گا آپ سے. مرتضی وہاب صاحب سے میری آج ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے. ہم سندھ گورنمنٹ کو نہ ڈی ریل کر رہے ہیں, نہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں, نہ گرانے کی کوئی سازش کا حصہ بن رہے ہیں, نہ بنیں گے. ان کو ووٹس کے ذریعے وہ آئے ہیں, اس ووٹ کا ہم احترام کرتے ہیں اور اس احترام کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا, علاقے کے لوگوں کا کام فوراً حل ہو جیسے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کا کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس اچھے جیسچر کو اچھے جیسچر کی طرح لیا جائے گا, کیونکہ میں گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, منت کروں گا, ریمائنڈرز دوں گا, گلے لگاؤں گا, وفاق سے مدد بھی کروں گا جو بنتی ہے وہ بھی, اس سے باہر بھی. لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز نہیں ہوئی تو میں اپنے بھائی مراد علی شاہ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر تھوڑی بہت وہ میری طبیعت بھی جانتے ہیں, میں اپنی نیچر کے خلاف جا کے بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا بھائی میری بات سنے گا. یہ سندھ آپ کا جتنا ہے اتنا میرا ہے. یہ جو ہمارا ڈسکرمنیشن ہے ہمارے اندر کہ یہ مہاجر ہے, یہ سندھی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, اس کا ہے, ہم سارے پاکستانی ہیں. میری وزارت کے اندر جتنی میری مخالف پارٹی ہیں ان کا کام میں آج بھی سب سے پہلے کرتا ہوں اور کروں گا. یہ میں روایت رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ووٹ کا جھگڑا اپنی سیاسی کارکردگی پہ کریں گے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے سیاسی طور پر, لیکن جب ہمارے کام کا مسئلہ آئے گا تو یہ بلدیہ جتنا میرا علاقہ ہے, جتنا ملک صاحب کا ہے, جتنا آپ کا ہے, اتنا سی ایم سندھ کا ہے, اتنا یہ سعید غنی کا ہے, اتنا یہ مراد علی شاہ کا ہے. جتنا فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورس میں, جتنا منسٹر وفاق کا ہوں, اتنا ہی منسٹر میں صوبہ سندھ کا بھی ہوں, پنجاب کا بھی ہوں, کے پی کا بھی ہوں, بلوچستان کا بھی ہوں, پورے پاکستان کا ہوں میں. تو یہ تعصب میں ختم کرنا چاہتا ہوں. میں پہل کر رہا ہوں. اگر میری پرانی کوئی بات سنجیدگی سے لی گئی ہوتی تو آج شاید ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا. تو آج جو اناؤنسمنٹ ہے اس میں شیلٹر ہوم 1200 سے 1500 آدمیوں کے کھانے کا فری انتظام بلدیہ کے اندر, آر او پلانٹ 10 سے 15, 4 کا تو آپ کو مل گیا, اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ڈونرز, ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ مخلصی کا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی بجٹ وفاق کا نہیں ہے, کوئی پیسہ گورنمنٹ پاکستان کا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میری وزارت کے اندر کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے اور اسٹریٹجی ڈرائیو کے تحت کوئی چیزیں ہم کر نہیں سکتے, ہر کام شروع ہوا ادھورا چھوٹ گیا ہے. 500 پروجیکٹ ہیں, 500 کے 500 پروجیکٹ میں کک بیک لے لی گئی, 500 کے 500 پروجیکٹ زمین سے اٹھا کے چھوڑ دیے. اب ہم نے پرائرٹی لسٹ بنائی ہے, جتنے پیسے ہوں گے اتنے پروجیکٹ اناؤنس ہوں گے اور کمپلیٹ ہوں گے, باقی پروجیکٹ ہم اناؤنس ہی نہیں کریں گے. اگر ہمارے پاس 10 روپے ہیں اور اس سے ہم 2 پروجیکٹ کر سکتے ہیں تو 10 نہیں اناؤنس کریں گے, ہم 2 پہ پیسہ لگائیں گے, 2 کمپلیٹ کریں گے. یہ جو آج سڑکیں اور گٹر جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, میری پھر گزارش ہے بلدیہ کے لوگوں سے, میں نے مسجد میں بھی کہا ہے اور مجھے بلدیہ کے لوگوں نے پھر وہی پیار اور وہی کانفیڈنس دیا ہے کہ دیکھیں تھوڑا ٹائم دیں. روزہ رکھتے ہیں تو مغرب کی اذان کا انتظار کرتے ہیں کھولنے کا, بچے کی پیدائش میں 9 مہینے کا ٹائم لگتا ہے, جمعے کی نماز کے لیے 6 دن انتظار کرتے ہیں تو جمعہ آتا ہے. ہر چیز کا ٹائم لگے گا. ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم ہلائیں گے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہ میں ابھی بحث میں چلنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, ملک تباہ کر دیا, ملک کے خلاف سازش کی. اگر اس ملک میں روٹی کپڑا مکان, ہسپتال, سڑکیں, سکول, سیوریج لائن سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جو عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہوں گی, تو باقی سیاستدانوں کی سیاست تو قبر میں دفن ہو جائے گی. آپ لوگ سمجھیں, جب آپ ملک کو تباہی کے راستے میں لے جاتے ہیں تبھی ان لوگوں کی سیاست چمکتی ہے. یہ سیاستدان ملک کو دھکیل کر, اپنے عوام کے ساتھ سازش کر کے, اپنے لوگوں کا حق مار کے, اپنی افواج کے سازش کر کے, اپنی جوڈیشری کے لیے سازش کر کے پھر ان کی سیاست چمکتی ہے. ہم اس سیاست کو دفن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ جتنے مہینے گزرے ہیں, وزیر اعظم کا کوئی سکینڈل آیا, کسی وزیر کا کوئی سکینڈل آیا, کسی نے اپنے بھائی بھتیجے کو کچھ دے دیا, کسی نے کوئی نوکری دے دی. ابھی ہم گئے تھے ٹاؤن آفس کے اندر, وہاں پہ دیکھا کیا ہوا. ٹاؤن آفس کے ڈی ایم سی ٹاؤن آفس اور لوکل باڈی کے اندر باتیں جتنے ادارے ہیں اس میں 30% تو وہ لوگ ہیں جو جیل میں ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں, اور جو 70% لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا آفس میں موجود نہیں ہیں. اور آفس میں آپ جب گئے تو افسر کہہ رہے ہیں کہ جمعہ ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوتی ہے,
तो भाई अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 3 छुट्टियां अनाउंस कर दी तो फिर चार दिन में आने की जरूरत क्या है? 4 दिन में घर जाके बैठ जाओ फिर। तो ये आप लोगों के तवज्जुह से, आपके कैमरा के तवज्जुह से ये हम दिखा रहे हैं कौम को। और जो चीज़ें आज मैं कह के जा रहा हूँ आपके पास से, और अभी आपके साथ मैं विजिट करूँगा, जो सड़कें बन गई हैं, ऐसा नहीं है कि इस 3-4 महीनों में बल्दिया में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, बल्दिया में जितने मसले हैं, 100 मसले हैं, तो शायद 7 मसले भी हमने हल ना किए हो, लेकिन 5 ज़रूर किए ग्राउंड के ऊपर, जो आज से पहले नहीं हुए हैं। जो इनसे पहले मुंतखब हुए लोग, वो 5 दफ़ा नहीं है। मैं एहसान नहीं करा, मेरा इलाका है, इन्होंने मुझे वोट दिए, इज्जत दिए, प्यार दिया है। मैं अपनी बसात से बाहर जाकर करूँगा, अपने वादे पे खड़ा हूँ। पुलिस का इलाके की आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि थाने की कंप्लेंट्स बहुत हद तक कम हुई है। SSP, DIG और इन सब का मैं IG चीफ, कराची चीफ पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बल्दिया के अंदर ख़ास तौर पर मुझे मलिक साहब ने बताया कि काफ़ी हद तक मसले हल होना शुरू हुए हैं। मेरी अर्शद साहब से गुजारिश होगी कि आपने अपने बच्चों की तरह इनको लेना है, किसी का नाजायज़ नहीं करना इस इलाके के अंदर। और जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपको शाबाशी भी देंगे, और आपके जितने मसले हैं उनमें भी कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध की मामनत करें, उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें। जी वाडा साहब, आपका पूरा इलाका जो है वो तो खंडर बना हुआ है जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, और आज आप यहाँ बैठ के मोहब्बत बांट रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ। तो सिंध हुकूमत ने ऐसा कौन सा वो आपको कह दिया कि हम ये काम जो है वो शुरू करवाने वाले? एक तो ये, और दूसरा अपने इलाके में बताइएगा कितने RO प्लांट जो है लगाने जा रहे हैं? सर भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सिंध गवर्नमेंट के साथ मेरे पास एक रास्ता ये है कि जो आपने बात की वो बिल्कुल बराक बात की और हक की बात की कि खंडर नहीं मौजूदा से बुरा हाल है इसका। और मैं सिंध गवर्नमेंट का मेरा एक रास्ता ये है कि मैं लड़ाई करूँ, और लड़ाई करने के बाद क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी है, तो मैं अपने सारे आदमियों को एक और अंधेरे में धकेल दूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जी वफाक की जो मेरी वजारत से चीज़ें, वफाकी हद तक जो चीज़ें मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और उन्होंने मुझे कहा कि जी सड़क भी हम आपको बना के देंगे, अभी तक वादे ही हैं। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी सीवरेज लाइन का मसला हल करके देंगे, हम आपके पानी का मसला हल करेंगे। ये पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने किसी ऑपोजिट पार्टी को कहा है। इससे पहले तो ना ऑपोजिट पार्टी ने कभी कहा है कि हम कुछ करेंगे, वफाक ने, ना सूबे ने कहा है। तो ये एक अच्छा खैर मकदम है। अगर इस अच्छे इकदाम के अंदर 1% चांस है कि काम हो जाए, मैं वो चांस लूंगा लूंगा और लूंगा, प्यार से बात करके, मिन्नत करके, गले लगा के। लेकिन नहीं हुआ तो तलत भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते ही हैं। दामाद जो आप बता रहे हैं करने जा रहे हैं, इसकी डेडलाइन क्या है, कब तक हम देखेंगे ये सारी चीजें हो जाएंगी? और दूसरी ये, आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को डी ट्रैक डी रेल नहीं करना चाहते। 2 दिन पहले विभाग के वजीर इत्तलात आए थे, वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत जो है गैस का गुबार है, उसकी पिन हमारे पास है। तो ये मैसेज कैसे देखें, आपकी बात कैसे है? देखिए जी, कर लेना फैसल, इसमें ये ऐड कर लें कि जो आप इतनी जो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, तो आप इमरान खान का पैगाम आप दे रहे हैं या फिर जो फवाद चौधरी दे रहे थे वो दे रहे थे? डिसाइड कर लें, बिकॉज बोथ आर फेडरल मिनिस्टर। तो पैगाम PTI का आप दे रहे हैं, फवाद चौधरी? देखिए जी, मेरी बात सुनो। मैं जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की वो उस पैराए के हद बात में की है जब हमें ये कहा जाएगा, इमेच्योर इनसेंसिबल बातें अगर की जाएंगी कि 16 MPओ के तहत वफाकी वजीरों को बंद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और सूबा सिंध में आने पे पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इमेच्योर बातें जब कोई देगा तो फिर उसका सियासी जवाब भी वैसा ही मिलेगा। तो फवाद चौधरी साहब ने उस ज़ुमरे में बात की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम मैंडेट का एहतराम करते हैं और हम किसी किस्म की कोई साजिश ना डी रेल ना डी ट्रैक कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लाइन है, मेरी ज़ाती लाइन नहीं है। वरना मैं ज़ाती लाइन के अंदर अपनी ज़ाती लाइन ऐड कर देता हूँ, और अब जब मैं वफाक को रिप्रेजेंट कर रहा तो मैं वफाक की ही बात करूँगा। तीसरा सवाल आपने किया था जो हम काम शुरू करें, 12 तलत भाई, बिटवीन 10 से 15 RO प्लांट्स का हम काम शुरू करने जा रहे हैं। डेडलाइन मैंने कहा है कि मेरे नेक्स्ट ट्रिप से पहले इनके ऊपर काम शुरू हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। और खाने का बंदोबस्त जो 1200-1500 आदमियों का हम कर रहे हैं फ्री अल्लाह के हुक्म से, वो भी इसी 2 से 3 हफ्ते का है। और जो शेल्टर होम का कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हैं 1000 आदमियों की, 600 से 1000 आदमी जगह हमने देखनी है, क्योंकि हमें सरकारी ज़मीन उसके अंदर लेनी है, कोई कब्जा की ज़मीन नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि मुझे DMC के अंदर कुछ हमारे अपनों की भी शिकायत आई है, उस पर ही मैंने मलिक साहब को बता दिया, हिदायत दे दी कि उस पर क्या करना है। और हम एक डिस्पेंसरी जो मैंने कब्जा छुड़ाया था, उस डिस्पेंसरी को ऑपरेशनल भी करने जा रहा हूँ। और एक जो अस्पताल इलेक्शन के दिनों में हमने एड्रेस किया था 120, उसके अंदर कोई NGO का प्रॉब्लम है, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो अस्पताल सेकंड फेज पे, लेकिन डिस्पेंसरी ऑपरेशनल हो रही है। लड़कियों का स्कूल अपनी बेटियों के लिए मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वो बच्चियाँ बच्चों के साथ ही पढ़ना चाहती, लड़कों के साथ। तो एक स्कूल लड़कियों का सेपरेट बन रहा है
اور ایک اسکول لڑکوں کا سیپریٹ بنا ہے, دونوں 115 اور 116 میں. یہ شروعات ہے, اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہوگا وہ پرائیویٹ اسکول کی توسط سے ہوگا, اور اس پہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی لے لیا جائے. اچھا فیصل بھائی ایک بات یہ بتائیے کہ کیا آ رہا ہے کہ آپ کے اتحادی سب آپ سے ناراض ہیں. اختر مینگل صاحب نے بھی اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں, بھائی روز یہ بات ہوتی رہتی ہے, اور یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی اکثریت نہیں ہے, اور سندھ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنے اتحادیوں کو سنبھالیں. تو آپ کے اتحادیوں کے ساتھ معاملات کس حد تک؟ فیض بھائی دیکھیں, اگر میری اتحاد میں اگر میرے پاس ایک پارٹی کی بھی اکثریت ہے تو میں آپ کو ایک سیٹ کی بھی اگر اکثریت ہے, 6-7 سیٹیں تو بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں, ایک سیٹ کی بھی اگر ہے تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری گورنمنٹ گرا سکتا ہے, کسی کا باپ بھی ورنہ نہیں گرا سکتا. آپ دونوں وزراء ابھی بیٹھے ہوئے موجود اس علاقے میں, جو باتیں آپ نے کی وہ تو اپنی طرف سے, اس علاقے کے جو مسئلے مسائل ہے, روڈ, اسکول, اسپتال, سیوریج, گیس, بجلی, پانی, یہ کچھ بھی نہیں, یہ ایک لوارث علاقہ ہے. ماضی کے وزراء نے یہی باتیں کی ہوئے آئے ہوئے لیکن چلے گئے, کچھ بھی نہیں کیا. ابھی آپ صرف ارادہ رکھتے ہو یا وعدہ بھی کرتے ہو اس کام کرنے کا؟ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کا آخری وزیر یہاں سے کون گیا تھا, آپ کو خود بھی نہیں یاد ہوگا, مجھے بھی نہیں یاد. میں یہاں آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, میرا علاقہ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا عہد بھی ہے, میری سوچ بھی ہے. وعدہ تو سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے, لیکن میں نے اس وعدے کے لیے بہت کچھ اپنے دل کے اندر پتھر باندھ کے بھی میں پیچھے ہٹا ہوں, اور بہت کچھ سندھ کو دینے کو تیار ہو گیا ہوں. جو میری ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں. تو سندھ کو اگر میں دینے کو تیار ہوں وفاق کی وزیر ہو کر اپنی وزارت سے, تو کس کے لیے دے رہا ہوں؟ اپنے سندھ کے لیے دے رہا ہوں, اپنے کراچی کے لیے دے رہا ہوں, اپنے علاقے کے لیے دے رہا ہوں. تو میں تو دل اتنا بڑا دکھا رہا ہوں, مانگنے کا میں تھوڑا سا نہیں مانگ رہا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ 95 ارب روپے LFC ایوارڈ میں سے کم دیے گئے. سندھ کو ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں اس وجہ سے تعطل کا شکار ہیں. تو آپ نے 95 ارب سندھ کے کیوں روکے ہوئے ہیں, کیوں نہیں دے رہے ہیں تاکہ یہ روڈ بنے, پانی آئے؟ ابھی دے دوں یا گاڑی سے نکال کے دے دوں؟ وہی پوچھ رہا ہوں نا, کب دیں گے؟ اس پہ تو وفاق ڈسکس کرے گا, پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرے گا اس کے اوپر. آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اس حلقے میں آ بھی رہے, جا بھی رہے. کراچی کا بلدیہ ٹاؤن وہ علاقہ ہے جہاں پر آپ اگر یہاں پر آ بھی رہے, جا بھی رہے, تو لوگ جو ہے وہ تلاشیں گمشدگی کی مہمیں کیوں چلا رہے ہیں آپ کو MPA کے حوالے سے, اور کیوں ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں؟ دیکھیں جی, MPA صاحب کا تو مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ رہتے ہی یہاں, یہ واحد کانسٹیٹیوشن جس کا MP ہر وقت 24 گھنٹے موجود ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر ایک حصہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو ایسی وہ بہت ساری گمشدگیاں لگاتے رہے, ان سے کہیں کہ خود نہ کہیں گمشدہ ہو جائیں. آپ نے یہ کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے, سپریم کورٹ کا اس کا آرڈر ہے, ہم نہیں کر رہے. MQM کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے, PTI کرا رہی ہے یا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. لوگ پس رہے ہیں, بے گھر ہو گئے, پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ فیسیلیٹیٹ کریں. جب بنی گالا جو ہے اس کو جو ہے سپریم کورٹ وہ دے سکتی ہے, سہولیات دے سکتی ہے, تو آپ لوگوں کے لیے بہت فیصل بھائی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ ہمارے وہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے. میں مخلصی سے بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ڈیبیٹ آن کرائی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے اوپر آرڈر کے اوپر ہم کوئی آرڈر بائی پاس نہیں کر سکتے, یہ ہم بڑے کلیئر ہیں, نہ ہم کریں گے, نہ ہماری جوریسڈکشن بنتی ہے, نہ ہم ایسی گورنمنٹ ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے لڑائی کریں گے, کسی کورٹ سے بھی لڑائی کریں گے. ایک تو ان کا آرڈر ہے, صحیح ہے غلط ہے, وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے انہوں نے ریگولائز کرنے کی بات کی ہے باقی چیزوں کو, اسی طرح اس ریگولائزیشن کے کینوس کے اندر ہی عمران خان صاحب نے ڈیبیٹ آن کروائی, اور اس پہ ہم نے لا ڈویژن کو کچھ کوشچن مارک کر کے بھی بھیجے کہ اس کو ریگولائز کرانے کا کیا طریقہ ہے, کیونکہ ہمارے لیے انلیگل کنسٹرکشن تو انلیگل ہے, لیکن جو غریب آدمی ہے, جو یہ صوبائی حکومتوں کا کام تھا پروپوزل لے کے جانے کا. وفاقی وزیر فیصل وافڈہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی گفتگو میں کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بائی پاس نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کباب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرا سکتا.